International Islamic Research Center. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، کبھی اے نوجوان مسلم نہیں۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا، اس سے پہلے قرآن و حدیث ہے دستور ہمارا، قرآن و حدیث ہے دستور ہمارا، اسی کو ہم اپنائیں گے، قرآن و حدیث ہے دستور ہمارا، اسی کو ہم اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی پر رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اب میں دعوت سخن دوں گا مناظر اسلام خطیب پاکستان شیخ اہل حدیث جناب حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اگر مان لو تو سارے اکٹھے نہ ہو جائیے، باہر والے ساتھی بھی آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں آتا انشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سو جوالو کچھ نہیں آتا، آ جاؤ نیڑے آ جاؤ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حضرات، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو، زندگی نو اپنانا ہر مسلمان تے ضروری ہے، اور آپ کی زندگی دا اور آپ کی سیرت دا ایک بہترین وصف ایسی کہ آپ امانت دار سن. بلکہ اعلان نبوت تو پہلے مکے اندر ہر انسان جو کہندا سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی نے تے نال نال امین بھی نے، سچے بھی نے اور نال امانت دار بھی نے. آپ دی سیرت دا بہترین وصف کہ آپ کی سن امانت دار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مشہور حدیث ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس بندے کول امانت نہیں، امانت دار نہیں، وہ انج سمجھے کہ وہ دے کول ایمان ہی کوئی. اے آندے ہو نا کسی نے کوئی شے دیتی ہے تو انہیں واپس نہیں کیتی، وہ کی ہو گیا؟ بے ایمان ہو گیا. کہ دا کی مطلب ہے کہ وہ دے کول ایک شے امانت آئی، اس امانت نو اس واپس نہیں کیتا. اسی پنجابی کی آنے وہ کی ہویا ہے بے ایمان، یعنی وہ دے کول ایمان رہا نہیں رہا. ایمان انتہائی نفیس شے ہے، اور یہ روحانی اور نور ہے. یہ او دے دل چراندا ہے، یہ دا مسکن تے مرکز مومن دا دل ہے. ایمان کتھے رہندا ہے؟ دل ہے. توجہ میرے یار ہے، میں تھوڑے واسطے بڑا لمبا سفر کیتا ہے تے تسی ہن توجہ میرے یار رکھو کہ زور دی اذان میں سنی لاہور تے ویکھون تھوڑے کول آیا بیٹھ. میں تھوڑا پروگرام ظفر صاحب نے رکھیا سی تو چونکہ اتھے تشریف لے آئے سن امام کعبہ، اس واسطے اس پروگرام جماعتی بھی جانا ضروری سی تو تھوڑا پروگرام بھی ضروری ہے. تو میں کوشش کی تھی میں دونوں پاسے حاضری ہو جائے. اس واسطے تسی ہن توجہ فرماؤ تاکہ میں تھوڑا جا وقت چند گزارشات عرض کرا ہوں. پورا اسلام امانت تے کھڑا ہے. ایمان دا مرکز جڑا ہے گھر ایمان دا وہ دل ہے. ایمان کتھے رہندا ہے؟ دل وچ. ایک گندی جگہ تے نہیں رہ سکتا، پاکیزہ ترین جگہ مومن دا دل ہوگا. اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جدو بندہ بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان وچوں نکل کے باہر ہو جاتا، اندر نہیں رہتا. جڑے کام میں تو پہ گیا اس وجود میں نہیں رہ سکتا.
کیونکہ زنا جڑی ہوتی ہے وہ خیانت ہوتی، کسی دی عزت دی خیانت، ماں باپ دی خیانت، اولاد دی خیانت، کسی دی عزت دی خیانت، کسی دی غیرت دی خیانت۔ زانی انسان بہت بڑا خائن ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، خیانت کرتا ہے، کسی دی عزت، کسی دی حیا، کسی دی غیرت، اور ہوندہ ایک قرض ہے، یہ دیونا بھی ضرور پہننا ہے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، دینا ضرور پڑنا۔ لیکن یہ سوچو با دیسی کون جے سوچ لو تے بندہ آنکھ کدی خیانت نہ آڑ دے۔ زنا قرض ہے، لو گے تسی تے دیوے گا کون؟ یا بیٹی دے، یا پوتری یا دوتری، یا ماں یا بھین یا پھپھو یا خالہ یا بھانجی یا بھتیجی، کیڑا کوڑا قرض چکے آجے جنا دیونا کنا ہے۔ تے بھاویں 100 سال یا 50 سال یا 20 سال بعد دیونا پینا ہے قرض۔ اور تسی سیاڑے زمیندار اور جٹ بندے بیٹھے اور معاشرے چ رہندے ہو، جڑا بندہ بدکاری زندگی بسر کرے عزت نہیں پا سکتا، ذلیل ضرور ہوتا ہے بھاویں 10 سال بعد ہوئے، کیونکہ یہ ہوتی ہے خیانت۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم دی حدیث، آپ نے فرمایا کوئی بندہ مکان دے چھت ہوتے چڑھے تے کسے گھر آل ویکھے، بھیا کسے گھر دے دروازے دی جیت جو ویکھے تے اس بندن چڑھے غصہ، او اگو پتھر دے مارے او دی آنکھ نکل جاوے۔ رسول پاک فرمایا اور تو تے کوئی گناہ نہیں، اس واسطے کہ اس بندے نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کی تھا۔ اونج لڑائی ہو ونجے کسے نال تے کسے دی آنکھ کڑ چھوڑو تے بدلے وچ او دی آنکھ دینی پہندی، تے جے دیت دے وے، قصاص نہ دے وے، دیت دے وے، ہرجانہ دے وے، جرمانہ دے وے، تے ایک آنکھ دی جرمانہ اسلام وچ 50 اٹھ، ہن دسو 50 اٹھ کے نہ آندا ہے 50 لاکھ دا تے ہوئے گا، تھوڑے تو تھوڑا بھی پیسہ ریٹ لاؤ، 50-60 لاکھ ایک آنکھ دی قیمت ہے، لیکن جے کسی ماں بہن وال ویکھے تے دی کوئی قیمت نہیں۔ یہ اس والے تک قیمت ہے جب تک اے دے حیا ہے، حیا نہ رہے تے دی کوئی قیمت نہیں۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ خیانت نہ کرے کسے معاملے چ، جو کچھ ساڑھے کول ہے نا یہ اللہ دی امانت۔ اے جڑی خودکشی ہے، بندہ اپنے آپ ماردا ہے یا خیر ماردا ہے، مر جاندا ہے، یہ حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے کوئی خودکشی کر کے مر جائے تو وہ کوئی سمجھدار سیاڑے وڈیرے نمازی لوگ اس دا جنازہ نہ پڑھا، کیونکہ اس نے اپنی جان تے ظلم کیتا ہے، انہیں جان کو بچاونا ہی اس کی دی خیانت۔ اپنی جان دی حفاظت ضروری، تے جیڑی شے تہاڈی جان نو نقصان پہنچاوے اس شے دا کھانا پینا بھی مومن تے حرام۔ زہر پینا جائز ہے یا حرام ہے؟ مٹھی ہوئے تھا حرام ہے، کیونکہ وہ کی ہے خودکشی۔ تو جڑی سگریٹ تے تمباکو تے ہوکا ہے، یہ نال بھی دل دی بیماری لگتی، تے کینسر دا مرض لگتا ہے۔ تے جڑا بندہ سگریٹ ہوکا تمباکو پیندا ہے وہ بندہ خیانت کردا ہے اپنی جان نال۔
ہوں تم میرے ہل وہدے ہو پے سی سارے مجرم بیٹھے ہو. اس واسطے میں تمہیں آخیا ہی باہر نہ بہو نیڑے نہ بہو میں تمہیں کچھ نہیں آتا. یہ جی زہر بندہ کھا لے جے تھوڑے تھوڑے اثرات ہوندے جان تے 50 سال بعد بندہ مر جاوے تا بھی خودکشی. تماکو نوشی کینسر تے دل دے مرض دا سبب ہے. یہ سگریٹ تے حقہ پیون تو بعد یہ بیماری لگ گئی اور بیماری لگن تو بعد بندہ مر گیا. وہ تبھی موت نہیں مریا، خودکشی کر کے مرے، کیونکہ انہیں ایسا زہر پیتا ہے. اور بڑی گندی شے ہے تماکو. تو تو بڑی چنگی لگتی ہونی ہے بڑی گندی. ایڈی گندی ہے کہ بندہ دیسی گھی دے کے لینا ہے. اس تو اور گندی شے کیڑی ہو سکتی. دیسی گھی بندہ دے آندا ہے تے تماکو جواب وچ لے آ. ہن تے رواج ختم ہو گیا. پرانیاں بیبیاں بہنیں یہ کریندیاں ہیں بس نال گھیو نال لے ویندیاں بازار ویچ آندیاں دیسی تے واپسی تماکو لے آندیاں. اچھا ہن آ جانا تو پیسہ چھوڑو. ہن گھیو بنے تا ہن دو دی چھوڑیں دے دو دونجی زبر صاحب لے کے سارا شہر ٹور جاتا. سنو سمجھو اتنی بری شے ہے. کئی پنڈا جائیے تو ڈیرے دے جڑا کہ تھوڑا جہا کیارا ہوندا ہے نا پہلی شیلی وہ تماکو لاندے. میں ایک زمیندار کو پوچھا پر ڈیرے دے بالکل سامنے کیوں لائیے تھے کوئی پیاز شاز یا کوئی سبزی لا چھوڑے. آندھا ہے اجاڑا بڑا ہوتا ہے کوئی ڈنگر ڈنگر ڈھور چھڑا جائے نا تو نقصان کرتا ہے. یہ فصل یہ ہو جائیے میں کھوتا بھی منہ نہیں پاندہ. کھوتا بھی چھڑا جائے نا تماکو جو منہ پائے تو اوتا منہ کر لینا. بھائی ایڈی گندی شے میں بھی انہوں سمجھ لی تیار نہیں جنہوں بڑے سکون نال پیندے ہو. ایڈی گندی شے تے میں کھوتا بھی منہ نہیں پانا. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاں غور فرمو میں تو انہوں کچھ نہیں آندا. میں سے تو انہوں دس رہا مسئلہ ہے خیانت. اولاد نال بھی خیانت، بیوی نال بھی خیانت. سگریٹ پینا بیوی نال بھی خیانت. اور خیر بیویاں پنڈ والیاں تے دوپٹہ رکھ کے حقہ آپ بھی پیندی ہے خیر. لیکن جڑی بیوی سگریٹ نہ پیے اور حقہ نہ پیوے وہ دے شوہر دے منہ چوں کتنی بدبو محسوس ہوندی ہوئے گی. ظلم خیانت انہوں اتحاد. اولاد لی بھی خیانت ہے. انہوں نے پیسہ کما کے سگریٹ پہ خرچ کرنا یہ خیانت. میں جو تو دیواں 50 روپیہ میں انہوں آگ لاؤ تھے لاؤ گے نہیں بھائی ظلم ہے بھائی آگ کیوں لاؤڑی. جڑا سگریٹ نو آگ لاندے وہ پیسے نہیں آگے. خیانت حرام. شرک خیانت. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. توحید امانت تو شرک یہ خیانت. سنت امانت ہے، بدعت خیانت. شرک اللہ نال خیانت ہے، بدعت رسول پاک نال خیانت. نماز روزہ حج زکوٰۃ ارکان اسلام امانت نے نہ کرنا خیانت. پوری طرح امانت دار مومن ہوئے، نہ شرک کرے اور نہ ہی بدعت کرے. ککڑی ویکھے ہو کدے دیسی چوزا ویکھا ہے ککڑی شکڑی مرغی ویکھی. میں تھوڑے پنڈ پہلے آیا تھا میں نظریے کو مرغی آئی بڑا اوکھا تھوڑے تک پہنچے. تھوڑی توجہ مرغی جڑی انڈے دی وہ تسی انہوں آٹا پاؤ تے دانے شانے پاؤ تے انڈا گوانڈیاں دا دیا ہوئے. تو زنانی انہوں پھاڑ کے لے آؤں دیاں گوانڈیاں دے کھوڑ چھوتے نال مار دیاں ہوں دیاں باہر آٹا شاٹا میں پانیاں تے بھئی مانے مرغی انڈا جا کے دوجہ پاسے دیا. وہ مرغی خیانت کر دیئے کہ آٹا کسے گھروں کھا دیئے تے انڈا کسے اور پاسے دے ہوئے تے وہ خیانت کر دی.
اللہ بھی ایویں برداشت نہیں کرتا مشرک نو کہ کھواندا میں شرک کیوں کرنا ہے. خیانت نہ کرے، نہ ہی توحید نہ ہی سنت نہ ارکان اسلام نہ معاملات. خیانت ظلم ہے، اور اللہ خائن بندے نال محبت نہیں کرتا، اور خیانت کرنے والا بندہ جنت ہی نہیں جائے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر جنت حرام ہے کیونکہ اللہ دا خائن. جڑا حق اللہ دے وہ اللہ دی مخلوق نو دے دے. جڑا حق ماں دا ہوئے او ماں نو، جڑا حق باپ دا ہوئے او باپ نو، جڑا حق اولاد دا ہوئے او اولاد نو، جڑا حق بیوی دا ہوئے او بیوی نو، جڑا بچیاں دا ہوئے او بچے نو، تے جڑا حق دھیاں دا ہوئے او دھیاں نو، جڑا حق پڑوسیاں دا ہوئے او پڑوسیاں نو، جڑا حق پنڈ والے دا ہوئے او پنڈ والیاں نو، جڑا حق رشتہ داراں دا ہوئے او رشتہ داراں نو، جڑا حق اللہ دا ہوئے او اللہ نو، جڑا حق رسول دا ہوئے او رسول پاک. یہ ہے امانت. حق کسی اور نہیں دے بڑا. سجدہ ہوئے، نیاز ہوئے، نظر ہوئے، عبادت ہوئے، نماز ہوئے، روزہ ہوئے، حج ہوئے، صدقہ ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، قربانی ہوئے، حق کس ہے؟ اللہ. لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ عبادت دے لائق تیری مخلوق چھوڑ کوئی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تو ہی ہے خالق جڑا ساری کائنات دا معبود ہے. تیرے سوا عبادت دے لائق مخلوق چ ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا. شان تیری ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. یہ عبادت حق ہی تیرا ہے. یہ تیرا اس حق خیانت اللہ میں کدے نہیں کروں گا. لا الہ الا اللہ دا معاہد ہے، کلمہ پڑھ کے وعدہ کرتا ہے اللہ تیری عبادت میں خیانت نہیں کرا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا. تو جدو خیانت کرتا ہے نا کسی اور پاسے ٹرتا ہے، ککڑ شکڑ لے کے بکرا شکرا لے کے، اس ویلے آسمان تو پتہ کی آواز ہوتی ہے، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تینو کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے اپنے رب دے بارے. ادھر کدھر جا رہے ہے تیرا رب؟ دنہ دا محتاج بھی نہیں، وقت دا محتاج بھی نہیں. ساری دنیا دے اندر جتنے بڑے رہنے فرمایا دنہ دے محتاج. کوئی آنا اتوار نو آؤ تے سوار نو نہ آؤ، کوئی آنا جمعرات نو آؤ، کوئی آنا جمعے نو آؤ. اللہ فرماتا ہے میرے دربار اندر نہ دن نہ سوار نہ اتوار نہ وقت نہ زبان، جڑے ویلے آوے اور جوے آوے جس عالم دے اندر آوے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جس ویلے آویں تے جدو آویں تے جویں آویں تے کچھ لے کے نہ آویں تے جو منگے تے جویں منگے تے جڑی زبان چ منگے، جڑی بولی چ منگے، ہولی منگے، اچھی منگے، جڑی بولی انگریزی چ منگے، پنجابی چ منگے، پشتو چ منگے، جڑی بولی تنو آندی ہے اس چ منگے. تے جے بول نہ سکے تے چپ کر کے اندر ہی اندر گنگا ہوئے منگے تے تاوی میں جاندا بھی ہاں سندا بھی ہاں تے عطا بھی کر. یہ کون ہے؟ کس دی شان ہے؟ اللہ. خیانت نہ کرے، اولاد ہوئے یا نہ ہوئے. ہن ساڑھے معاشرے سال ڈیڑھ سال گزر جائے شادی با اولاد نہ ہوئے تو گھر کڑ کڑ شروع ہو جائے. تسی وقت من دے جے کوئی نہیں کسی پاسے ونجو آ دے کوئی شاید لبھے آ، کوئی جاؤ آ ونجو آ، کوئی پوچھو آ فلاں گیا یہ فلاں پاسوں نو لب گیا ہے تو آن بھی لاب پڑھا. تسی مکمن دے شندے جے کسے نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر، تسی ہوئی کسے کام دینا. کوئی پیر فقیر منو آتے کوئی شے ہوئے آ. بھئی پیر فقیر منو آ، میں کہا پیر فقیر من دے. سانو لوگ میں نے بندہ پوچھتا ہے پیر فقیر من دے ہو، میں کہا جی من دے جانے کی من دے ہو، میں کہا پیر فقیر. پیر فقیر من دے ہو
پیر نو کی من دیا؟ پیر فقیر من دیا۔ پیر فقیر ہوتا ہے، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو ساتھ فقیر بھی ہو۔ ہر پیر فقیر ہوتا ہے، ہر پیر محتاج ہوتا ہے اور اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے۔ غنی صرف ایک اللہ ہے، باقی ساری کائنات فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کاش اللہ کی قسم تمہارے دلوں سے جہالت ہم دور کر سکے اور تمہارے دلوں میں قرآن کو بھر سکے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، یہ ہمارا درد دل ہے۔ جہالت کو ہم مٹانے آئے ہیں، علم کو، نور کو، روشنی کو، ہدایت کو امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا واسطہ، یہ شرک جہالت ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، یہ جہالت ہے۔ اگر جہالت نہ ہوتی تو آستانے پر 20 بندے مرتے نہ۔ یہ جہالت ہے، یہ وہی جہالتیں ہیں جو محمد مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تھی۔ مٹان واسطے تو رسول اللہ تشریف لائے تھے، ہم کہاں ہیں؟ بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی 3-4 عورتیں بھی قتل ہوئی۔ مجھے بتاؤ وہاں 20 بندے مارے گئے اور 4-5 عورتیں ہیں اور 15-16 مرد ہے۔ مجھے بتاؤ وہ 16 مرد اور 4 عورتیں وہاں آستانے پہ رات کو کیا کر رہے تھے؟ کیا لینے گئے تھے؟ وہ عورتیں کون تھیں؟ کیوں گئیں؟ کیوں وہاں راتیں گزری؟ کیوں وہ ماری گئی؟ مجھے بتاؤ قصور ہمارا ہے جو ہم تمہیں جہالت سے بچاتے ہیں کہ اللہ کے بندو نور لو، ہدایت لو، دین لو، توحید لو، اپنی عزت کو بچاؤ۔ یہ عزتوں کو لٹیرے ہیں، ان کو گھروں میں عورتوں کو رکھو، قرآن پڑھاؤ، محمد مصطفیٰ کی حدیث پڑھاؤ۔ یہ دین ہے، یہ شریعت۔ میں نے حیرانگی ہوتی ہے مسجد میں جلسہ ہوئے نا تے عورتاں بھی لازمی گل ہے، عورتاں سن رہی ہوں، عورتاں واسطے الگ پردے کا انتظام ہوتا ہے، اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے سارے مسالے کا، عورتوں کے لیے الگ پردے کا انتظام ہوگا۔ تو میں اگر سامنے مسجدیں کیوں نہیں بہن دیا؟ یعنی عورتوں نے وہ پردہ کیتا ہے۔ میں نا مسجد میں ساری بدماشی ہے، یہاں پردہ کرتے ہو اور درباروں پہ بغیر پردے کے چھوڑ دیتے ہو۔ نہ بازار میں پردہ، نہ دربار میں پردہ، پردہ صرف مسجد میں رہ گیا ہے۔ یہاں چھپائی پھرتے ہو، عورتوں کو الگ بٹھاتے ہو اور درباروں اور مسجدوں پہ عورتوں کو ننگے منہ بھیج دیتے ہو۔ کہاں ہے عزت، کہاں ہے غیرت؟ اللہ کی قسم شرک جہالت کا نام ہے، توحید علم اور نور کا نام۔ توحید کو پڑھو، توحید کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، خیانت نہ کرو۔ خائن آدمی دا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ امانت داری کے ساتھ توحید پر ڈٹ جاؤ، قائم ہو جاؤ، یہ توحید ہے۔ یہی قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، مطالعہ کیجئے، سارا قرآن عقیدہ توحید سے بھرا پڑا۔ سمجھیے، آئیے آگے بڑھی۔ خیانت اگر نہیں کرو گے نا کسے معاملے میں، امانت دار بن جاؤ گے، اللہ تھوڑی دعا قبول کر رہے ہیں۔ اسی دوجے پاسے جاندے ہی آج کے بےمان اسی سارے۔ دوسرے پاسے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ امانت دار ہے نہیں، اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ جب تعلق ہی نہیں ہے تو دعائیں کیسے قبول کرے؟ تعلق بناؤ، امانت دار بنو، ہر معاملے میں امانت دار ہو۔ حدیث سنیے صحیح البخاری کی، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح البخاری اندر 3 بندے نے اور بارش دا موسم میں جا رہے ہیں راستے اندر، ایک جناب بارش آ گئی ہے، طوفان آ گیا، تینوں کہنے لگے یار بارش تو بچن لی، طوفان تو بچن لی، ذرا کسی غار اندر داخل ہو جائیے۔ جو ہی غاری داخل ہو تو پتھر گریا، غار دا منہ بند۔ سکولوں میں یہ کتابوں میں بھی یہ واقعہ معروف ہے، لیکن ہے یہ حدیث صحیح البخاری تھی۔ تینوں بندے غار پھنس، بارش رکی، باہر اٹھے، جو پتھر ویکھیا انہوں ہلایا جو لایا، بڑا بھاری 3 بندیاں تو ہلے جلے کوئی۔ تینوں کہنے لگے اللہ نو پکارو، شاید اللہ نکلنے دا کوئی راہ پیدا کر دے۔ اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔
اللہ کو جانا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں ہے اس قوم نے۔ تینوں بندے غار پھنسے ہوئے بیٹھے، پکارو اللہ نو۔ تین بندے جو پہلے بندے نے ہاتھ چکے فرمان لگا میرے اللہ اس غار دا منہ کھول دے اور میری دعا قبول فرما۔ تو کیڑا کم کیتا ہے، کیڑا عمل کیتا ہے؟ عرض کرتا ہے میرے اللہ میں تیرے سامنے ایک اپنا عمل پیش کرنا، اے میرے کو نیکی ہے، اللہ اینو ہی قبول فرما کے میری مصیبت دور کر دے۔ کیڑی نیکی ہے اے میرے اللہ؟ میرے گھر اندر ایک مزدور لگا رہا، مزدوری کرتا رہا، ٹھیکیدار کام کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا۔ جدو مزدوری مکی کم مکا او دا میرا حساب ہونے لگا، او کبھی اینے بن دن میں کہا نہیں اینے بن دن، او دا میرا جھگڑا ہو گیا۔ انہیں کہا سارے رکھ، جی میں لینا ہوئے تو پھر لے لا۔ وہ سارے چھوڑ کے پیسے ٹور گیا تھے، ساڑھے کو گئی چھوڑ کے ٹور جاتا ہے، شکر کیتا ہے جان چھوٹی مگروں لت ہے، کچھ ہے بچی ہے نا گھر آئی ہے کیڑا گئی۔ یہ خائن لوگوں کے جملے ہوتے ہیں، امانت دار بندے ایسے نہیں کرتے۔ امانت دار ہے یہ شخص کہندا ہے یار نہیں اینے پیسے، غلط فہمی ہوگی حساب کتاب چوکا بھی نہیں اینے۔ انہیں کہا پھر اینے تے نہیں سی میں یہ لینا ہی نہیں، میرے خیال اینے بندن دیو گے تو لواں گا۔ انہیں کہا نہ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پیسے چھوڑ کے ٹر گیا ہے، اس بندے نے کیا پیسے ہوں کسی دے سنبھالنے بڑے مشکل نے، چلو ان ایک بکری نو خریدے ہے، بکری خرید کے او دے پیسے آندی او دی محنت مزدوری دی ایک بکری خرید لئی ہے، بکری خرید کے انہوں ریوڑ دیتا اور پالن لگ پہ ہے، بکری سو پئی اگے ودڑا شروع کر دیتا ہے، وہ کئی سال نہیں آیا، یہ بکریاں ودیاں ریوڑ بن گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس بندے دا، اس ٹھیکیدار دا، اس مزدور دا اس علاقے جو دوبارہ گزرن ہوئے ہے، کہنے لگا یار چلو دا میرا دا جھگڑا ہو گیا، میں پیسے چھوڑ گیا، میں اینے آدھا وہ اینے آدھا، چلو انہیں سال لنگ گئے جڑے بڑھ دیں جڑا دیں دے چلو وہ تے لے لیں۔ آیا تو ملاقات ہوئی، کہنے لگا میں کچھ عرصہ پہلے توڑے گھر کم کرتا رہا سا۔ انہیں کہا جی بالکل۔ جب بےمان ہو گیا تو انہیں کہا میں تو تیری شکل پہلی باری ویکھی، ساڑھے گھر کون کام کرتا رہا؟ اینے سال ہو گئے تو دوبارہ کتوں آ گیا؟ نہیں۔ انہیں کہا کوئی شک نہیں، ساڑھے گھر کم کرتا رہے ہیں، تنوں میں پہچان لیا، حکم تیرا میرا جھگڑا ہو گیا سی مزدوری اندر۔ انہیں کہا جی ہو گیا سی، تسی اینے پیسے آندے سو، میں اینے آندہ سا، میں اپنے پیسے جڑے بندے سن تیرے حساب دے مطابق میں وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا سا۔ انہیں کہا بالکل تھی چھوڑ کے چلے گئے سو، آج میں نے سال بعد تو گزر رہا سا، میں چاہنا وہ میرا پیسہ تسی دے دو۔ انہیں کہا تیرا پیسہ؟ جی۔ فرمایا اے جڑا بکریاں دا ریوڑے سارا لے جا۔ انہیں کہا مذاق کرنے ہوتے روپیے تو لڑ پہ تھے، آج تو بکری نے سارا ریوڑ دینا ہے۔ اور سا کہ یار اس دن بھی غلط فہمی سی، میرا خیال یہی بنتا سی تیرے خیال دے مطابق، جو تو مزدوری چھوڑ گیا سے میں وہ ایک بکری خریدی ہے اور یہ بکریاں ودیاں ریوڑ بن گیا ہے، یہ ساریاں بکریاں میریاں نہیں یہ تیریاں نے، میں بے ایمان نہیں، میں امانت دار ہوں۔ اے اللہ تینوں راضی کر لئی میں پورے دا پورا ریوڑ جڑائی او دے حوالے کر چھوڑے آئی، میرا عمل قبول ہے تے اللہ غار دا منہ کھول دے، اللہ کی قسم امانت دار بنو، کوئی دھاگا پان دی لوڑ ہی کوئی۔ تو اڑا کام دھاگا نہ ہوندا ہے، ساڑا کام ایویں ہی ہو جاندا ہے، پر تھوڑا جہی فرق ہے، ہوندے ساڑے بھی پیر کم سارے ہو رہے ہیں، خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، مساجد بھی ہے، مدارس بھی ہے، اولاد بھی ہے، رزق بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، بغیر دھاگے تو بغیر تویتا تو کام ہون دیا ہے، دا مطلب ہے ہو جاندہ ہے۔ گل صرف ہے کہ امانت داری کی بات ہے، جو اس کی خیانت کرے مل اس کو بھی جاتا ہے، جو امانت پہ قائم رہے مل اس کو بھی جاتا ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے کہ خیانت کون کرتا ہے، میری توحید میں امانت داری کون کرتا۔ ہوندے تو یہودیاں سکھانے بھی پہنے، لیکن شرک کر کے کام ان کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہیں حالت شرک پر۔ اچھا چلو سنیے پھر
فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا امانت دار بنیے. دوجا بندہ ہاتھ چکدا ہے آندا ہے میرے اللہ، اے دوسرے بندے دی دعا سن، یہ بھی امانت دار ہے. دوجا بندہ آندا ہے اللہ میں بکریاں دا چروایا سا، نہ میٹرک نہ ایف اے نہ بی اے، ڈگریوں پر ہدایت نہیں آتی، ہدایت اللہ کی رحمت سے آتی ہے، جس کو چاہے وہ دے دے. ہے بکریاں دا چروایا، چھیڑو بکریاں دا، امانت دیکھیے، کردار دیکھیے، اخلاق دیکھیے. کہنے لگا میرے اللہ میں بکریاں چراندہ دور چلا گیا، جنگل اندر لیٹ ہو گیا، واپسی مڑن اندر لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی. میں آیا بکریاں موڑ کے گھر پہنچا، اندھیرا ہو گیا. میں بکریاں دا دودھ چویا، دودھ چومن تو بعد گھر لے آیا. اگے بیوی تے بچے بیٹھے نے. میں پوچھیا میرے والدین کتھے نے؟ انہیں کہا والدین تیرا انتظار کردے سینگ گئے نے، تے تو نے کر بدوت جڑا سان پھڑانا چو اسی پینے آتے. ہن ماں پیو تو سوتا پہ سویرے پی لے گا اٹھ کے، ہن ضروری ہے بڑھن جگہ ہونا. تے یا اللہ میری عادت سی میں اپنی بیوی بچن پلاندا نہیں سا جب تک والدین نو نہیں سی پلاندا. یہ بوڑھے والدین ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. ہوندے شوق کے تھوڑے سال ہی نے وقت گزار لے انسان تو اللہ درجات بلند کر دیتا. باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں سے بڑھ کے اور باپ سے بڑھ کے پیر کون ہو سکتا ہے؟ اگر بندہ دعائیں لینا چاہے تو اللہ وہیں سے سارے کام کر دیتا. اے میرے اللہ میں دودھ دا کولا بھرے ہے، میری بیوی منگ دی رہی، بچے منگ دے رہے، میں کیا نہیں پلانا. جب تک والدینوں نہیں پلانا میں انہوں نے سرانے کھڑا ہو گیا اور سوئے سن، جگایا بھی نہیں کہ آرام یہ خلل نہ آئے. سویرے والدین اٹھے، میں کولا بھر کے سرانے کھڑا سا. انہوں نے کہا کدوں دا کھلوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں دے شام دا کھلوتا. ساری رات انتظار کرتا رہا، کب تم جاگو گے تمہیں دودھ پلاؤں گا. بچوں کو نہیں پلایا. اللہ میرے بچے بھوکے رات سو گئے تھے، اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو غار کا منہ کھول دے. پتھر تھوڑا سا ہلا، لیکن اس لائق قابل اتنا دروازہ نہیں کھلا کہ پار آ جائے. آدھنی یارہ سا دون دے دعا کی تھی، لگتا ہے اللہ نے قبول کر لئی ہے. تے کچھ غار دوچوں کوئی نظر آن لگ پیا، کوئی تم ہی بول. تیجا امانت دار بندہ بول کے، تینوں امانت دار تھے. تیجا بندہ کہنے لگا میرے اللہ فلاں کا واسطہ ہے، وسیلہ ہاڑا طفیل نہیں، یا اللہ ایک دعا کرتا ہوں. کون سی؟ فرمایا میرے اللہ میرے سکا چاچا او دی بیٹی بیوہ ہو گئی، او دا شوہر فوت ہو گیا، وہ دے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے. انہوں نے پال دی پول دی رہی، لیکن وقت آیا کہ اس دے گھر جو راشن کھانا پانی سب کچھ مک گیا. بچے بھوک نال مردے پہ آئے. وہ تنگ آ کے بچیاں دی تڑپنا ویکھ نہ سکی تے میرے کول آ گئی. تے اے میرے اللہ جو ہی میرے کول آئی انہیں میرے کول صدقے دی درخواست کی تھی کہ تینوں اللہ نے بہت سارا مال دیتا ہے تے میرے نے کچھ تعاون کر دے. میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے تے تڑپ رہے نے، بھوک نال مرن رہے نے، کوئی میرا تعاون کر دے. میرے اللہ میرے دل اندر برے خیالات آ گئے. میں کیا تعاون کر دیاں گا لیکن رات میرے نال گزارنا ہوئے گی. اور سن لو جڑی بیوہ عورت نکاح نہ کرے، جڑی بیوہ عورت نکاح نہ کرے، چھوٹے بچے یتیمانو پالن لئی اپنی خواہشات کو قربان کر کے نکاح نہ کرے، اور نبی پاک نے فرمایا پھر زنا بھی نہ کرے. قیامت کا دن ہوگا جب میں جنت کی طرف جاؤں گا دروازہ کھٹکھٹانے، میں حیران ہو جاؤں گا وہ جنت کے دروازے پہ مجھ سے پہلے پہنچ کے محمد کا انتظار کر رہی ہے. بڑا مقام ہے اس بیوہ عورت کا جو بدکاری نہ کرے اور بچے پالتی رہے اور اپنی پاک دامنی کو بھی داغ نہ لگنے دے. حیا قائم رکھے، مرنے والے شوہر سے خیانت نہ کرے، اس کے بچوں سے خیانت نہ کرے. اگر کل وہ اس حالت میں مر جائے گی، شوہر اس کا جنت میں جائے گا تو یہ عورت بھی اس کے ساتھ ہی جنت میں جائے گی.
یہ امانت دار خاتون، اللہ وہ عورت میرے کمرے چائی، انہیں میں نے بات کہی تعاون تے اے میرے اللہ میرے گندے خیالات غالب آ گئے، میں کیا نہیں رات میں نل گزارنا ہوئے گی، او عورتان دیئے بچے میرے بھوک نل مر رہے ہیں، مجبور تے ہو گئی ہاں، کچھ تعاون کر دو۔ انہیں کہا ایک کو شرط، نے کہا جے یہی شرط ہے تو میں بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی، کچھ تعاون کر دیں تو میں وہ لے جاؤں بچن کھلا پلا سوا کے رات میں تیرے پاس۔ ٹھیک اے میرے اللہ میں انہیں معاوضہ دے دیتا، اجرت دے دیتی، پیسے دے چھوڑے، عورت چلی گئی، انہیں کھانا لے آمدہ، راشن لے آمدہ ہے، بچے نوں کھلایا ہے، پلایا پلاون تو بعد اور رات نوں حسب وعدہ میرے پاس آ گئی ہے، جو ہی آئی، لیکن آئی کس طرح؟ سارے راستے لرزہ طاری ہے وجود پر اور کہتی آ رہی ہے میرے اللہ غربت سے تنگ آ گئی ہوں، وگرنہ جی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے ساتھ یہ بدکاری یا ظلم کروں اور خیانت کروں، اللہ چاہتی تھی کہ پاک دامن رہوں اور آج تک گناہ نہیں کیا، غربت کی وجہ سے تنگ آ کے جا رہی ہوں، یہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ اب مجبور ہو گئی ہوں گناہ پر۔ تسی بھی پنڈج تلاش کیتا کرو، مجبور عورتوں کو تعاون کیا کرو، بدکاری فاشی کا تاکہ دروازہ نہ کھولے۔ بیوہ عورتوں کو صرف برائی نہ کہہ دیا کرو، سوچا بھی کرو کہ یہ اس گناہ پر مجبور کیوں ہو گئی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے ان کے گھر میں راشن نہ ہو، کھانا نہ ہو، عزت کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکتی ہو۔ اے میرے اللہ وہ عورت میرے کمرے اندر آ گئی ہے، جو ہی میرے کمرے اندر آئی ہے میں انہوں نے کہ رات دا وقت ہے، عورت چچا دی بیٹی ہے بیوہ تے کب کبھی تاری ہے، میں کیا رو کیوں رہی ہے، تڑپ کیوں رہی ہے، پریشان کیوں ہیں، معاوضہ پہلے دیتا ہے، پیسے پہلے دیتے ہیں جو تم لے چکی ہیں، گھر استعمال کر چکی ہیں، ہن میرے کو لا کے لرزہ تاری ہو رہے ہے تے مکر کرنی ہے، بہانے کرنی ہے، اے عورتان دیئے اے میرے چچا کے بیٹے اللہ دی قسم ہے میں کدے گناہ نہیں کیتا، آج مجبور ہو کے آ گئی ہوں، تجھے اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اور سن لے جس کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، دولت ہو، اقتدار ہو، میرے چچا کے بیٹے اگر وہ گناہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی اور عورتیں موجود نہیں ہے، میری عزت کو ہی برباد کرنا چاہتے ہو، کیا چاہتی ہو؟ اے اللہ دے بندے گناہ نہ کر، جے تو بھی گناہ کریں جہنم دا ایندھن تے میں گناہ کراں تاوی جہنم دا ایندھن، بچہ ظلم تو زیادتی تو خیانت تو، اے میرے اللہ میرے دل ہوتے اس عورت دی اس چچا دی بیٹی دی تقریر اثر کر گئی، میں انہوں کیا جا پیسے بھی معاف نے اور لے جانا چاہے وہ بھی لے جا، میرے لیے دعا کری کہ اللہ میں نے اس گناہ تو توبہ دی توفیق دے، اے میرے اللہ اس تو بعد اس دن بھی تے اس تو بعد میں کدے بھی زنا بدکاری نہیں کی تھی تیرے ڈر تو، اے میرے اللہ غار دا منہ کھولنے، حیادار عزت والے امانت دار بندے نے دعا کی دی ہے، پتھر ڈگ گیا ہے تے غار دا منہ کھل گیا، اللہ نے دعا امانت دار دی قبول کر لی۔ یہ تین خوبیاں پیدا کر لے، والدین پر ظلم نہ کیا کرے، کسی کا حق نہ کھایا کریں اور خیانت نہ بدکاری نہ کریں، اللہ جی قسم ہے جب بھی ضرورت پڑے گی کہیں جانا نہیں پڑے گا، اللہ گھر بیٹھے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ خائن ہو ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کس منہ سے ہاتھ اٹھاتے ہو، نماز تم نہیں پڑھتے، توحید عقیدہ تم نہیں سمجھتے، اور لوگوں کا حق تم نے کھایا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، کون سا وہ حق ہے جو تم نے مارا نہیں ہے، کس منہ سے تم دعا کرتے ہو اور کس طرح اللہ تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پہلے معیار پیدا کرو، اس دروازے پہ پہنچنے کا، آنے کی بھی کوئی معیار تو ہوگا۔ امانت دار کیسا ہو؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، توجہ کرنا حدیث پاک سے، جنگل سفر روزہ رکھے ہوئے،
افطاری دا ٹائم ہون لگا، خیال آیا کیوں نہ کوئی جنگل دے وچوں عرب اندر لوگ ریوڑ چلاندے سن تے بکریاں کوئی بکری ایک لے لی جائے، ذبح کر لی جائے، گوشت بنا لیا جائے افطاری لئی۔ ویکھیا قریب ایک بندہ جیڑا ہے وہ بکریاں چراندا پیا ہے۔ عبداللہ بن عمر قریب آئے، آواز دیتی ہے، چروایا دوڑے آیا، جی حکم فرمایا ایک بکری مل لیونی، ایک بکری ایسا مول لیونی، ایسا ذبح کرنا، ایسا گوشت پکڑا سی مسافراں تے تینوں اسی بکری دے پیسے بھی دیاں گے تے جے ساڈے نال روزہ کھولیں افطاری کریں کھانا کھاویں تے تینوں اسی کھانا بھی کھواواں گے تے جے کچھ اور کھاویں تھوڑا جا گوشت تینوں گھر لے جان واسطے بھی دے دیاں گے۔ چروایا بکریاں دا چھیڑو کی آندا ہے، بڑے سیانے سمجھدار لگ دے ہو، تسی میں نے ایک گل دسو، میں تا چروایا وا تے بکریاں میرے مالک دیا تے میں او دی اجازت تو بغیر بکری بیچ سکنا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرمان لگے، تھوڑا جا سمان لگ پہ فرمان لگے، انہیاں بکریاں نے سینکڑے ہزاران دیاں بہتریاں بکریاں نے تے جے ایک کا جنگل چو واپس تو جائیں گا تیرا جڑا مالک ہے وہ روز گنتی لا کے کھلوتا ہوندہ ہے، بکینیاں آئیاں تے جے ایک کا غیب ہی ہو جائے تو کہاں میں پیچھے رہ گئی ہوگی تے رسی آڑ گئی ہوگی کہ جنگل رول گئی ہوگی، بھیڑیا لے گیا ہوئے گا، ایک بکری دے بارے کو تے تفتیش ہو رہی ہے۔ اگو بکریاں دا چروایا آندہ ہے، اچھا مالک تے راضی ہو جائے گا، این اللہ، یہ ہے امانت دار، او تے راضی ہو جائے گا، مالک تے دنیا جو مطمئن ہو جائے گا۔ من اے دسو پوچھن والو، این اللہ، اللہ کتھے وے؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اے اگر تمہارا تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، اللہ کی قسم بندہ کوئی گناہ کرے ہی نہیں۔ جب دنیا تو ڈر دے ہو نا، چھوپ چھوپ کے کر دے ہو، اللہ سے کون چھوپ سکتا ہے؟ اتنا ڈر اللہ کا ہو تو زمین پر گناہ ہو ہی نہ۔ اللہ کہاں ہے؟ چھیڑو بکریاں دا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کہندہ کہندہ دوڑ لا دیتی ہے، بکریاں وال ٹور گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر نو ایک گل کھا گئی، گھر تک آندے آندے کہندے این اللہ، واہ چھیڑو، این اللہ، اے چھیڑو آ، اے بکریاں دے چروایا، او گل سمجھا گئے جڑی سن رہ کے بھی تے سمجھ نہیں آئی، این اللہ، اللہ کتھے وے، اللہ کتھے وے؟ عبداللہ بن عمر گھر آئے، فرمایا اس غلام کو تلاش کرو، دے مالک نو تلاش کرو، تلاش کیتا گیا۔ عبداللہ بن عمر آئے، فرما غلام بیچنا ہے؟ جی بیچ دینے ہیں۔ فرمایا میں غلام بھی لینا چاہنا وہاں، ساریاں بکریاں بھی لینا چاہنا وہاں، انہیں بکریاں بھی بیچ دیتی آنے اور غلام بھی بیچ دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے غلام نو خرید لے، بکریاں بھی خرید لئی آنے، خرید کے غلام تے بکریاں گھر لے آئے۔ فرمایا اے اللہ کے ڈر رکھنے والے غلام، جاؤ اللہ واسطے میں تو آزاد کیتا ہے تے بکریاں تو تحفے دے دیتی آنے۔ امانت داری کی وجہ سے جان بھی رہا ہو گئی ہے، اللہ نے وہاں سے رزق دیا جہاں سے گمان بھی نہیں تھا۔ اے جدو کنک پک جاوے تے ادو بارش کیوں آندی ہے؟ خیانت کی وجہ سے، رب نو پتہ ہے بنا وہ شر کو نہیں دے بنا، خیانت ہے۔ پتہ ہے جو عشر ہے یہ نیری، یہ زمین پہ 20ویں بوری کس کی ہے؟ اللہ کا حصہ۔ 19 توڑیاں تے 20ویں کی دیئے اللہ، تے اللہ نے کیدا مال رکھے ہے توڑے مال، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، کہ جن کی زمین نہیں ہے، جن کا اناج نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے سال کے دانے بن جائیں، وہ 20ویں بوری ان کی ہے۔ جو نہیں دیتا گویا غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق اپنے مال میں ملا رہا ہے، جس کی خوراک حرام کی ہے، اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ یہ 20ویں بوری پورے مال کو پلید کر دیتی ہے اگر حصہ نہ نکالا جائے۔ 100 بوری ہو تو 5 بوریاں اللہ کی ہے، 200 بوری ہو تو 10 بوریاں اللہ کی ہے، 10 من ہو جناب 20 من ہو تو 1 من اللہ کا ہے، 20 ٹوپے ہوں تو 1 ٹوپا اللہ کے حصہ کا ہے۔ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے گھر پہنچ جائے تو گویا تمہارا مال پکیزہ ہو گیا، غریبوں کے سال کے دانے بن گئے، وہ بھی راضی ہوں گے، آسمان پہ اللہ بھی راضی ہوگا، پھر نقصان نہیں ہوئے گا۔ تو نقصان ہوتا ہی ادو میں جب رب کو پتہ ہے کہ یہ خائن ہیں لوگ، یہ غریبوں کا حق کھائے۔ امانت دار بنیے،
سیدنا عبداللہ ابن مسعود، توجہ ہے ماشاءاللہ، ہاں توجہ میرے رکھو، ٹائم دینی ہے نماز۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بکریاں چرا رہے ہیں، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نال چل دے ہمیں گزرے۔ فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی یا رسول اللہ پانی خوراک مک گئی ہے، ہن مدے جناب شہر دی آبادی قریب آن لگی ہے، پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کوئی خوراک دا انتظام ہو سکتا ہے تے کرو یا رسول اللہ، بکریاں دا چھیڑ ہوئے ہو سکتا ہے کو پوچھنا کوئی شہ شادی ہوئے۔ صدیق آئے، عبداللہ ابن مسعود تھے، بلایا آواز دی، ابھی عبداللہ بن مسعود مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے ابو بکر یہ میں ابو بکر ہوں، یہ میرا مرشد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس ہے، کوئی تو آڈے کو شہ ہے کھان پین دی؟ انہیں کہا کوئی شہ نہیں۔ سیدنا ابو بکر فرمان لگے یار تیرے کو کوئی شہ نہیں، بکریاں تے آنا تھے، بکری دا دودھ چوکے سن پلا دے۔ اگو غلام کہنے لگا اے ابو بکر، عبداللہ بن مسعود فرمان لے بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں، اجازت کے بغیر دودھ نہیں دو سکتا۔ یار چرواہے بکریوں کے کتنے امانت دار تھے، ساڑھے تو ویچنا دی گالے ہو سکتا 5 بکریاں دا آپ ہی دھیاڑے پی آور، کنوں چھیڑ کے وے خود صحیح بکری آنا ایک انجی ویچ کے آخر کتا لے گیا سن، پتہ ہی کوئی کیڑے پاسے ٹور گئی۔ خیانت ہے، یہ امانت ہے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا محبوب جیو بکریاں دا دودھ تنی چون دیندا، کہندا ہے بھائی میرے مالک دی یاد میری ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے محبوب بکر انہوں کہو غلام انہوں کی نہ ہوتا جی عبداللہ ابن مسعود آندا ہے کہ میرا نام عبداللہ میرے باپ کا نام مسعود ہے۔ فرمایا انہوں کہو تے او لیلی چون دی اجازت دے جڑی دودھ دیندی ہے ہی نہیں، یہ لیلی دے چھڑنے تے انہوں دی چو لینے تے او تے تیرے مالک دی اجازت ضروری کوئی نہیں، جدو لیلی ہے دو دیندی نہیں تے او چون اجازت۔ عبداللہ فرمان لگے اچھا کدی لیلیاں دو دیتا چھوٹی جی لیلی، فرمایا ایک گل تو چھڑ تو چون دی اجازت دے، انہیں کہا لے لو جی چوندیا لیلی پھاڑ لو، یہ اے دو دیندی تے میں نوں کیڑا اعتراض۔ صدیق لیلی پڑھ کے لے آئے، نبی علیہ السلام نے قریب آپ نے ادو پر ہاتھ رکھے، اللہ دا نام لے آئے تے لیلی چو بکری چو دودھ جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام دودھ چو آئے آپ پیتا ہے، صدیق نو پلایا، فرمایا اس چروائے کو بھی پلاؤ، انہیں بھی پیتا۔ کھا گئی یہ بات عبداللہ ابن مسعود کو، ساری رات سوچتا رہا، محبوب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا لو، کلمہ پڑھیا مومن ہو گئے تے صحابہ نے کہا محبوب جی ہو بکری نے چروایا مومن ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود جی ہاں، فرمایا انہوں دین سکھاؤ، انہوں دین سمجھا دے ہو۔ بڑی پیاری بات کہی ہے نبی علیہ السلام نے، فرمایا میں اس نے دین کی سمجھاواں جڑا جاہلیت اندر ہی سمجھے ہو یا سی، یہ تو سمجھا ہوا ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ چروائے کو چروایا نہ جانو، یہ پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، یہ زمانے کفر میں بھی خیانت نہیں کرتا تھا، اسلام کے بعد کیسے خیانت کرے گا؟ حدیث سنو، بات نو ختم کر لیا۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سی البخاری اندر ایک بندے نے زمین ویچی، تو اسی میں ذرا خیال کرے، ایک بندے نے زمین ویچی ہے، انہیں پیسے اپنے لے لیں، زمین دے چھوڑی، اس بندے نے زمین دا قبضہ لے لے، قبضہ لے ورد بعد انہیں اللہ دا نام لے حل جونا شروع کیتا ہے، جو ہی حل جویا ہے، حل دا پھالا جڑا ہے تھلے کسے شے نہ لڑے ہے، انہیں کہا تھلے کوئی شے جڑا پھالا اڑ دے وا، انہیں کو بہولا بولا لیا، جو کھٹیا کھو دیا، وچوں نکلیا سونے دا بھریا ہویا پورا گھڑا مٹکا، ایک تولا شولا کوئی نہ، ہوں تو بندے جتی مسجد نکر تے سنبھال کے رکھ دیں، بس سارے مسلمان آئے کوئی نہ کوئی ضرور لے جیسے۔ ایک ساڑھا بندہ ایک سیاڑا وہ پتہ کہ وہ رکھ دے جتی، وہ ایک جتی باہر رکھ دے ایک اندر رکھ دے، انہوں کسی پوچھا بھائی کیوں سا کہ یہ بھی ایک نوا مسئلہ ہے، بات چاہیے نہیں سکتی ہے، ایک بار ہو سکتا اندر ایک دے کونا لے جاس، وہ بندے نے ویکھیا بھائی انج رہتا وہ تاڑ چ رہا،
اس ایک رکھی باہر ایک اس اندر پہلے اندر ہو چکی مور اس باہر ہو چکی ٹور گیا. اس نے کہا استاد میں بھی آس پر پڑھے لکھے تو ہی ہے. ٹینکیوں کے ساتھ باندھے ہوئے گلاس پیغام دیتے ہیں کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں. لیٹرینوں میں اللہ کے قدم ٹوٹیاں دیتے ہیں جو نہ جالا بنے ہوتا ہے بس ٹوٹی نہ کھول لے کوئی جہاز. جہاز سمجھے. لوٹوں کو زنجیریں باندھی ہوئی ہیں کوئی لوٹا نہ لے جائے. یہ ہے کلمہ پڑھنے والے محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین ماننے والے. یہ ہے مسلمان اہل و سنہ اہل حدیث اور مسلمان کہلانے والے. جو لوٹوں کے چوری ہیں لیٹرینوں کے لوٹے نہیں چھوڑتے. بتاؤ سونے کی حالت کیا ہو. سونا تولا 2-4 تولے نہیں گھڑا پورا مٹکا. کدے ویکھیا جے اسا ویکھیا بھی نہیں. بھرے ہویا مٹکا سونے دا چکیا ویکھیا جی تو سونا ہے. انہیں گھڑا مٹکا چکیا گھر آکے سنبھال کے رکھے. پورا گھر امانت دار ہے. مجال ہے جی بی بی کہو چوپ کرو دسیا شیسا ہے کوئی نہ ٹھیک. ایک کہنے لگا اس طرح کرو کی کیتا ہے گھڑا مٹکا چوک. اگلے دن میں سویرے سویرے پہنچے اس مالک الجن زمین ویچی. انہیں کہا یار کیویں آیا. اسا کہ تو نے ضروری ملاقات کرنی سی. میں تواڈے کول زمین لئی آئی تو میں پیسے دے چھوڑے زمین دا تساں میں قبضہ دے چھوڑیا. میں زمین حال پائے تے میں تھالو پھالے نہ کوئی شے اڑی کھولیا ویکھیا تے وچ سونے دا پورا گھڑا مٹکا ہے. میں پیسے زمین دے دیتے سونے دے کو نہیں دیتے. او سونا دا مٹکا تیرا ہے وہ میرا نہیں. وہ میرا ہے نہیں وہ تیرا ہے. اگر وہ سن کے کی آندا ہے جدوں میں زمین بیچی سی ادوں میرے نیت خیال کے سی کہ زمین بھی تیری ہے میں زمین بھی دے رہا ہوں تے زمین جو کچھ ہے وہ درخت ہون کوئی شے ہوئے وہ میری نیت دل دی کیفیت ایسی کہ وہ تیرا ہے. جب نیت میں یہ بات تھی کہ سب کچھ تیرا ہے اس سونے کا مٹکا میرا نہیں یہ تیرا ہے. دونوں امانت دار ہیں. حدیث صحیح البخاری کی. وہ کہندا میں نہیں لینا بندا ہی نہیں میرا. وہ کہے میں نہیں لینا میرا بندا ہی نہیں. انہیں کہا میں نہیں لینا میرا نہیں بندا. اسے کہا میں نہیں لینا میرا نہیں بندا. اسے کہا کی کری. اسے کہا پھر میں سٹنا تیرے دروازے تے. اسے کہا میں چک کے سٹنا تیرے دروازے تے. انہیں کہا بس کیس کر دو. کیس ہو گیا عدالت میں. جاؤ. اس دن سے لے کر آج تک پوری تاریخ اسلامیہ میں یہ واحد کیس ہے. اس جیسا کیس دوبارہ عدالت میں نہیں آیا. ساڑھا کیس یہی آندا ہے بھائی اے جڑی زمین ایدی ہے اے میری ہے. ایدی کیس ہے کہ میری یعنی ہے حق دوجے دا. کیس ہے کہ میرا. یہ انوکھا کیس ہے عدالت میں کہ اے حق میرا نہیں ایدہ ہے وہ آندا ہے میرا نہیں ایدہ ہے. عدالت سونا کو سنبھال لے. ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا نہیں ہے. یہ کہتا ہے میرا نہیں ہے. اس کا ہے یہ آندا ہے میرا نہیں ہے. اس کا ہے. قاضی بھی حیران تھے یہ کیسا کیس آ گیا. امانت دار حرام کا لقمہ نہیں کھاتے نہ کھاتے ہیں نہ اولاد کو کھلاتے ہیں. اللہ کی قسم جنہ واسطے خیانت کرتے ہو اولاد کے لیے بھائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہو بہنوں بیٹیوں کے لوگوں کے حق کھا کھا کے زمینوں پہ قبضے کر کر کے جو حق کھاتے ہو مر جاؤ گے. یہ مال بانٹنا شروع کر دیں گے اور تم حساب دینا شروع کر دو. تو لین جو لگے ہوں گا ہے تو حساب دے. پچھلے جناب مرن والے ویلے ہی ہے میت پڑی ہے سوچ رہے ہیں رو بھی رہے ہیں ساتھ سوچ بھی رہے ہیں کہ کیڑا کتنا حصہ میرے کھاتے کہنا ہے. جن کے لیے حرام کماتے رہے ہو حق میں ڈانکے مارتے رہے ہو یہ تقسیم پہ لڑ رہے ہیں اور تم قیامت والے دن حساب دو گے. کسی کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی قبر گندی کرتے ہو. بیٹوں کو سنوارنے کے لیے بیٹیوں پہ ظلم کرتے ہو. وہ جڑی ساڑی جڑی بہن ہے نا جی وہ مرضی نال دے گئی ہے مرضی نال بڑی سیانی ہے. تو تسی بھرا وچوں کوئی نہیں تواڈے وچ جڑا مرضی نال بہن نو دے آوے. وہ صنف نازک وہ عورت وہ محکوم جو کما نہیں سکتی وہ تمہیں اپنی زمین تجھے دے جائے. جو مرد ہے کما
معاشرے کے ظلم کی وجہ سے دیتی ہے، دل اس کا نہیں چاہتا، لیکن برادری سے وہ تنگ آ کے دیتی ہے کہ دنیا کہے گی بھائیوں سے حصہ لے لیا۔ شرم آنی چاہیے بھائیوں کو جو ایک مظلوم بہن سے حصہ لے رہے۔ مرد ہو تم کماؤ کھاؤ، اللہ نے تمہیں بہن سے دگنا حصہ دیا ہے، تم اس پر راضی نہیں ہو۔ جس کو ایک حصہ دیا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، تواڈے دو حصے تسی دین لی تیار نہیں۔ اسلام سنیے، اسلام پڑھیے، اسلام رحمت تھا۔ اگر ہم رحمت پہ عمل کرتے، قاضی نے دعا دا بات سنی، کہنے لگا یار تہاڈا فیصلہ مشکل ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، جب دو ہی مدعی نے کہ میرا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے میرا نہیں ہے، تہاڈی کوئی اولاد ہے؟ جی میرا بیٹا ہے۔ بھائی مطلب تو میری بیٹی ہے، پر بات دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، یہ سونا دو دونوں پر بانٹ دو، اللہ نے تمہارے رشتوں کو بھی جوڑ دیا، اللہ نے تمہارے غیب سے رزق دے کے تھوڑی مدد فرما دی۔ سونے گھر کا گھر ہے، رشتے جڑ گئے امانت کی وجہ سے۔ امانت دار بنو۔ حدیث سنو، بات ختم کرتا ہوں، یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سمندری سفر کیتا ہے، کسی علاقے اندر جزیرے اندر گیا، اتنے کاروبار کیتا ہے، سامان خریدے ہے، خریدیاں پیسہ مک گیا، سامان بہتا خرید بیٹھا، پیسے مک گیا، واپسی کا کرایہ بھی کوئی نہیں رہا۔ کئی بندے نے عادت ہوندی ہے بزرگوں دے جان میں پیسہ اینی چیز خرید، پہلے جیب نہیں ویندے، پہلے شہر لے لے مگروں آتے جی پیسہ مک گیا۔ وہ ساڑھا بھی ایک ساتھی ہے، وہ جدو مقاب آوے تو پھر وہ فون کرتا ہے میرے پیسے مک گئے، اکثر وہ مک جاندے ہیں کہ انہوں پتہ ہوتا کہ میں واپس کو نہیں کرنے، انہوں پتہ ہے میں 500,000 منگے تھے لاب پہ جاڑا، تو پھر 1500 منگن تو بھی کوئی رہا باپ بچارے تھے ماں اور مک جو گئے۔ ایک باری انہوں نے ساتھی انہوں نے پیسے مانگ لیا، انہوں نے کہا جی پیسے مک گئے تو کوئی شہ لے بڑے، وہ رہ گئی تھی، وہ پھر میں پوچھا دیا گا چلو جو پیسے اسی دین لگے او دا موبائل تھلے ڈٹھا، جو موبائل تھلے ڈٹھا تو موبائل تلو چون لگا تھے، جیڑے جیب پیسے وہ بھی تھلے ڈھائے، یعنی پیسے دے کول آئے تو کہ پہنا پیسے موک کسی نو پیسے دے کے ویکھ لو، جو تجربہ نہ کرنا ہو کسی مولوی دے کے ویکھ لو، پھر واپس وقت لے کے وے کھا دیو، سوال ہی پیدا کسی نہ کاروبار کر کے ویکھ۔ ساڑھے ایک دوست جو نے ماشاءاللہ کسی دوست نے کاروبار کیتا، میں انہوں پوچھا با تو آپ کریں یا نہ ہمیں پارٹنر بنائی، اس نے کہا شاہ جی پیسے ہے حسن لیکن سمجھ کام دا سمجھ کوئی نہیں سی، اینو ماشاءاللہ کام دی واہ واہ سمجھ سی، بندہ بڑا چنگا امانت دار ہے، واہ واہ ساڑھا کام چال پہ 2 سال گزرے، میں آ کر سناؤ، اس نے کہا شاہ جی ساری دنیا بے ایمان ہے، میں کیوں ہے جب بس اس نے تو اندر سے آئی پیسہ میرے کو ہے تجربہ کو نہیں، تو او تجربہ دار والا بندہ سی، وہ ہن جڑا پیسے سارے لے گیا تجربہ میں دے گیا، ہن میرا تجربہ تے آ گیا لیکن پیسہ ہن لان جو کا کوئی نہیں رہا، کون دے؟ ساری دنیا خائن ہے، یہ لانتے، یہ نحوستے، یہ بارشیں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ قتل و غارت، یہ ساری کی ساری سزا ہے اللہ کی قسم خیانت کی۔ بڑے خائن ہیں، چھوٹے خائن ہیں، حکمران خائن ہیں، وہ ملک کے خائن ہیں، قوم کے خائن ہیں، جناب ایک ایک بندہ خائن، ممبر و محراب کے وارث خائن ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قصے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں، قرآن نہیں سناتے، حدیث نہیں سناتے، ممبروں پہ کھڑے ہونے والے خائن ہیں، باقیوں کی حالت کیا ہو۔ آخری حدیث ہے، اس پہ توجہ فرمائیں، صرف حدیث پڑھتا ہوں۔ ایک کہنے لگا چلو ہن پنڈ چو علاقے جاونا ہے تے پیسہ تے موکے کی کرا، ایک بندے نے ویکھیا پریشان کھلوتا ہے، قریب آیا، یار پریشان کیوں کھلوتا ہوں؟ انہیں کہا میں 2 فلانے ملک چو آیا، سامان خریدیا سی، پیسے موک گئے تے ہن واپسی دا کوئی صورت نہیں ہو سکے، کنے سارے چیز ہو سکے 1000 درہم لب جاوے نا تے میں پورا پیسے بھی دے لے سا، واپس بھی پہنچ جا سا۔ اس نے کہا یار 1000 دے تا چھڑے سا، اس نے کہا قرض ہسنا کوئی دے چھوڑے تو میں واپس کرے، اس نے کہا واپس کرے سی کون، اس نے کہا میں کرے، اس نے کہا رہندا تو دوجے ملک ہی تھے اتھے کی میں، انہیں جدو دوجے چکر تے اوسا نا سامان لین تو تیرے پیسے دے جا سا، اس نے کہا تیرا میرا کوئی ضامن
نہ میں تنے جاندا، نہ تیرا پیو نو، نہ بھرا نو، نہ علاقے نو، نہ زبان نو، میں جو جاندا نہیں تے پیسے کون دے سکا؟ میں دے سکا ضامن۔ کہنے لگا یار اتنے میرا جانو کو نہیں، ضامن تیرا میرا اللہ ہے۔ کون ہے ضامن؟ اللہ ضامن ہے۔ کہنے لگا جے نام اللہ دا ہے، جے ضامن اللہ ہے، پھر اس تو بڑا ضامن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کسی اور دی لوڑ نہیں، جا تو ہزار درہم لے جا، یہ ہزار درہم لے کے اپنے ملک اندر آ گیا ہے۔ کچھ عرصے بعد جدوں وعدہ سی، مہینہ یا 2 مہینے یا جنہ وعدہ ہے گزرے ہے، جدوں تاریخ وعدہ آئی ہے، انہیں پیسے بڑھائے، انہیں پیسے بڑھا کے ٹر پہ ہے، سمندر دے کنارے تھے آئے کہ مل جائے من جہاز بحری بیڑا ملیا کو نہیں، شام تک انتظار کرتا رہے۔ وہ بندہ ادھروں پتن تھے آ گیا، بحری بیڑے تھے، آج میرا بھرا دوست جڑا قرضہ لے گیا بندہ چنگا لگ دیا، امانت دار ضرور آسی، وہ ادھروں انتظار پہ کریں کہ انہیں میرا گھر تے صاحب پورا ویکھے ہو یا نہیں، کدے بھول نہ جائے۔ جدوں اترے گا میں کہ کھلوتا ہوں گا، ملنا ہوں گا، گھر لے آؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، رات رکھاں گا، نالے اپنے پیسے لے لواں گا۔ یہ ادھروں پہنچے دریا سمندر دے کنارے، وہ ادھروں آئے، انہوں بحری بیڑا ملیا کو نہیں، شام تک انتظار کرتا رہے۔ یہ شام ویلے کہنے لگا میرے اللہ ضامن تے تو سے، میں تے پوری امانت داری نال آیا ہاں، لیکن چون بحری بیڑا لے کے جان والا کوئی نہیں، میں کی کراں؟ اے میرے اللہ ہن کی کراں؟ کوئی بات سمجھ نہیں آندی۔ ایک کہنے ویکھیے سامنے ایک لکڑ پئی ہے کہ میں ترتیب اللہ نے سمجھا دیتی ہے، امانت دار بندیاں نو اللہ سلیل نہیں کردا، رسوا نہیں کردا۔ انہیں لکڑ نو چک کے ایک پاسوں نو کھودیا ہے، او دے وچ سوراخ کیتا ہے، کھود کے او دے وچ 1000 درہم رکھیا ہے، نال رکا لکھیا ہے میرے ماں ہے میرے دوست، میں آیا سا حسب وعدہ، حسب امانت، تیری امانت واپس کرنو، لیکن میں نے کوئی چیز نہیں ملنی، میں مجبور ہو گیا وہاں، تے میرا وعدہ بھی ہے تے ضامن اللہ بھی ہے۔ میں لکڑ پا کے تے اے دا منہ بند کر کے لکڑ سمندر سوٹ رہا وہاں، جڑا ضامن ہے وہ کسے وسیلے دا محتاج نہ بحری بیڑیاں دا محتاج، نہ کسے شے دا محتاج۔ مینوں یقین ہے کہ میرا اللہ ضامن ہے، وہ تیرے تک پہنچا دے گا۔ اس شام تک ویندا رہے، بحری بیڑا پہنچیا ہے، یہ کولو چونکہ پہلے وہ نکل گیا سی پہنچن تو پہلے، بحری بیڑے تو پور اتریا، بندے اترے تے کہنے لگا یار پھر مولویہ اونج دے ہی نکلے ہیں نا، صبح کا میں یہاں بیٹھا ہوں کہ تو آئے گا، آیا بھی کوئی نہیں، میرا سارا دن دہاڑی بھی خراب ہوئی۔ کہنے لگا نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ پچھا نو ہٹیا ہے، یار کوئی نہیں آیا، خیانت کرنے والے نکلے ہے، جھوٹے ہی نکلے ہے، خیانت کرنے والا نکلے ہے، وعدے دا جناب کوڑا نکلے ہے۔ والذین ہم لامانات وعدہم راعون، جڑا مومن ہوندا ہے کامیاب، وہ امانتاں دا پکا ہوندا ہے، وعدے دا پکا ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے لکڑ نو ٹور لے آئے دوجے کنارے آن لائے، جدو یہ واپس جان لگے کہ کوئی نہیں آیا، جو سمندر دے پانی چھال ماری ہے، لکڑے دے منہ دے اگے آ گری ہے۔ یہ کہنے لگا بندہ تھے آیا کوئی نہیں، لکڑ ہے اگر جناب دریا چو باہر آن چھل ماری ہے، سمندر چو باہر آن ڈگی ہے، چلو بالن دے کام آئے گی، انہوں تو کھچی جائیے۔ لکڑ نو گھر لے کے گئے ہے، کہنے لگا یہ جڑی لکڑ ہے یہ تے سکڑ تے کئی دن لائے گی، کیوں نہ کوہاڑا لے کے چیر چھوڑا تاکہ جلدی سک پاوے۔ کلہاڑا لے کے چیرے ہے، حیران ہو گیا وچ 1000 درہم بھی ہے تے نہ رکا بھی۔ آندھے واہ میرے اللہ تو زمانہ دا حق ادا کیتا ہے، اور واہ میرے دوست تو امانت دا حق ادا کیتا ہے، تو اتنا امانت دار تھا۔ امانت داروں کے پیسے ضائع نہیں ہوتے، اللہ انہیں پریشان نہیں کرتا۔ اس بندے دا دل مطمئن نہیں ہویا، یار ہو سکتا ہے ایویں دل نو تسلی دین وا سمندر ساٹھ تے چھوڑیا، کدے سمندر دیا لگنا بھی وہ گھر پہنچنی کوئی۔ انہیں مڑ 1000 درہم بنائے، بناون تو بعد کچھ دنوں بعد پھر آئے بحری بیڑے تے چڑھے، چڑھ گئے اس ملک دے اندر پہنچ گئے، جزیرے اندر لبدا لبھاندا او دے گھر اندر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلیا، ویکھیا وہی بند ہے، آؤ جی بیٹھو تساں
کیویں آئے ہو؟ کہنے لگا یار اس دن جدن تیرے نال میرا وعدہ سی میں آیا لیکن بحری بیڑا باہر پہلے نکل آیا، مینوں بحری بیڑا ملیا کو نہ، کشتی ملی کو نہ، بیڑی لبھی کوئی نہ، تے میں واپس مڑ گیا۔ ہن میں دوبارہ جدوں بور بجنا دن آیا بحری بیڑے دا، جدوں بحری بیڑا اتھوں چلدا ہے میں دوبارہ آیا ہاں تاکہ تیری امانت 1000 درہم لے کے آیا ہاں۔ او بندہ آندا یار تو لکڑ اندر پا کے لکڑ کوئی پیسہ پا کے سٹے آئی، جی سٹے آئی او تے سٹے آئی۔ کہنے لگا اللہ دے بندے جے تو امانت دار ہے تے میں بھی تے امانت دار ہوں، او تیری میری امانت میرے تک پہنچ چکی ہے، میں کسی دا حق کھان والا نہیں ہوں، پیسہ میرا نہیں ہے تیرا۔ تیرا گربان جھانکو کہاں سی ہو بھی چبلا مارنا لکڑا کدے پیسے آئے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم امانت دار بن جاؤ، امانت دار بنو، جس کا حق دیا ہوا ہے واپس کر دو۔ بہن کو بلا کے کہو یہ تیرا حق ہے، بیٹی کو بلا کے کہو یہ تیرا حق ہے، میں اپنی قبر کو گندہ نہیں کرتا، کسی کی زمین پر قبض ہے اس کو واپس کر دو، کسی دی بنیری بھان کے اپنے جڑی زمین رلائی ہوئی ہے اس کو واپس کر دو۔ امانت داری کے ساتھ کھاؤ پیو، جتنا اللہ نے دی ہے اس پر قناعت کرو، صبر کرو۔ حلال کے لقمے میں اللہ کی قسم برکات ہی بڑھی ہے، حرام کا لقمہ تمہارے پیٹ میں نہ چاہے، وگرنہ نہ حج قبول، نہ روزہ، نہ نماز، کوئی شے قبول نہیں ہوئے گی جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے۔ امانت دار ہو، عبادت میں عقیدے میں امانت دار، عبادت میں نماز خشوع خضوع سنت کے مطابق پڑھو تاکہ یہ امانت ہے۔ روزہ پورے وقت پہ رکھو، وقت پہ افطار کرو، یہ امانت ہے۔ پیسہ مل جائے تو حج کرو، یہ امانت ہے۔ اگر عشر کے لیے دانے ہو جائیں تو ادا کرو، یہ امانت ہے۔ زکوٰۃ کو نصاب کو مال پہنچائے تو ادا کرو، یہ امانت ہے۔ یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اپنے جسم کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی غیرت کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یہ اللہ کی قسم تمہارے پاس امانتیں ہیں، اس میں خیانت نہ کرنا۔ لین دین کاروبار معاملات دکان پہ بیٹھے کاروبار میں امانت داری ہو، یہ نہ ہوئے کہ دو دنوں ٹھنڈا رکھنے واسطے من برف دی پا چھوڑو تے وہ لازمی گل ہے، مانتے پانی دا واتے جاونا ہے، کچھ نہ کچھ تے ودھے گا ہی صحیح نا۔ جو پیسے لیتے ہو اس میں برف کے اگر پیسے ہیں تو وہ کیا ہے؟ میرے حل ویکھو ہوں اپنے حل وین دیو، میں تو مطلب برف پا پا کے تسی بھی تھکے پہ، وہ خیانت ہی تو ہے۔ وہ جو پیسے دودھ کے نہیں ہے، وہ پیسے پانی کے ہیں، اور تمہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ بندہ کہنے لگا جی پھر کرے کیا؟ میں نے کہا تقسیم کر دو۔ دودھ لیا تم نے 2 من، وہاں جا کے نکلا 2.25 من، جو اوپر کے ہیں اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ 2 من کے ہی پیسے، ایک بندہ 4 کلو لیتا ہے، اس میں اگر 1 پائیے برف کا پانی ہے تو تمہیں پر لازم ہے، واجب ہے، 1 پائیے کے پیسے کم لوگے تو یہ امانت ہے، اگر 4 پورے لوگے اور اس میں 1 چھٹاکی پانی کیا تو یہ خیانت ہے۔ جب خیانت ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، خیانت ہے تو دل میں سکون نہیں آتا، خیانت ہے تو اولاد میں بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اگر امانت نہیں ہے تو گھر سے دکھ نہیں ختم ہوتے، امانت ہے اگر نہیں ہے، بے ایمان ہے انسان تو گھر سے سکون، کبھی تھانے میں، کبھی کچہریوں میں، کبھی عدالتوں میں، اس کا سارا مال وکیل کھائیں گے، ڈاکو جناب تھانے دار لے گا، اور جناب ہسپتالوں پہ خرچ ہوں گے، سکون نہیں آتا۔ نبی کے گھر میں دنیا کا مال نہیں تھا لیکن سکون تھا، اس لیے کہ سب کچھ تھا تو حلال تھا۔ حلال ہو سکون ہوتا ہے، مال نہ ہو۔ مولا علی کو پڑھیے، گھر میں مال نہیں ہے، دنیا کا سکون ہے۔ بی بی فاطمہ کی سیرت کو پڑھیے، مال نہیں ہے، سکون ہے۔ حسن و حسین کو پڑھیے، مال نہیں ہے، سکون ہے۔ اصحاب کو پڑھیے، مال نہیں ہے، سکون ہے۔ ہمارے گھر میں آمدن بھی ہے، مال بھی ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ خیانت موجود ہے۔ خیانت کو چھوڑیے، حرام کو چھوڑیے، حلال پر قناعت کیجیے، اسی پر زندہ رہیے، اسی پر مریے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی، نماز ہوگی، اب آپ نماز پڑھ کے جائیں، باقی معاملات جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے عصر کی، آپ نماز پڑھیں۔ فوت شدگان، جو آدمی فوت ہو جائے اس کو ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ حدیث میں کیا ہے؟ صحیح حدیث میں طریقہ یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھے، یہ ثواب پہنچتا ہے جنازے کا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد جنازے کے بعد اس کی میت کو اٹھائیں، قبرستان لے جائیں، دفن کریں، دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے لمبی دعا کریں،
یہ دوسرا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی کنواں کھدوا دیں، نلکا لگوا دیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنا دیں، اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات غریبوں کو دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ یہی اسلام میں دین میں طریقہ ہے۔ میں نہیں پڑھ سکتا، ہاں میرے پاس اینک نہیں ہے۔ جنہوں نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں، جنہوں نے جواب سننا ہے وہ جواب سن، پڑھ کے سنا دو اگر کوئی پوچھنا ہے۔ کیا نماز میں ہاتھ نہیں پر باندھنے چاہیے یا ناک کے نیچے بلاس کرنا؟ واضح حدیث ہے صحیح خزیمہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنا ہاتھ دایاں اوپر ہوتا بایاں نیچے ہوتا، علی صدر ہی، اور سینے پر ہاتھ ہوتے تھے۔ یہی حدیث سے سنت سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کا درجہ دیتے ہیں۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ اتنا پلید ہے اس کو مسجد میں اس کا ذکر ہی نہیں آنا چاہیے۔ جو رسول اللہ کو بڑے بھائی جتنا سمجھتا ہے، رسول اللہ ساری مخلوق سے بڑے ہیں۔ اہل حدیث پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے اور درباروں پر ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، کیا یہ اللہ کے ولیوں کو جو مسلمان نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ ہر اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، بس 95 چک والے کو نہیں مانتے۔ جو جعلی ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے، جو اصلی ہے قرآن سنت کے تابع ہے، کسی قبر کا مجاور نہیں ہے، اس کو مانتے بھی ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، جاتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ کیا اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا جائز ہے؟ اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ مسلم میں اذان سے پہلے کوئی درود پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ سے ایسا ثابت نہیں۔ کیا رفع الیدین کرنا سنت ہے؟ وہ شیخ صاحب مجھ سے پہلے غالباً بتا رہے تھے، 5 حدیث صحیح البخاری میں ہے کہ رسول اللہ نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، یہ سنت ہے آپ کی۔